اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کے ایک بہادر سخت گیر اور بااثر سردار تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے وقار اور روایات کے بڑے محافظ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریشی معاشرے کو تقسیم کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسلام کے سخت مخالف بن گئے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں میں شامل تھے۔ ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ وہ خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب وہ تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ پہنچے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ غصے میں آ کر انہوں نے دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بہن کو مارا۔ اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ اپنی بہن کا خون دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے ندامت کے ساتھ پوچھا، مجھے وہ پڑھنے دو جو تم پڑھ رہے تھی۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ 14۔ یہ آیات پڑھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل گواہی دے چکا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہیں دان ارقم لے جایا گیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جمع تھے۔ جب وہ داخل ہوئے تو صحابہ خوفزدہ ہو گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے داخل ہو کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمانوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو چھپایا نہیں، بلکہ سب کے سامنے کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو حوصلہ اور طاقت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ انہوں نے عدل، عاجزی اور تقوی کے ساتھ حکومت کی۔ نہ شاہی لباس پہنا، نہ محل میں رہے، خود روٹی کھاتے، خود گلیوں میں گھومتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کوئی محتاج مظلوم نہ رہ جائے۔ ایک بار ایک عورت کے بچے بھوکے تھے اور وہ ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی تاکہ بچوں کو دلاسا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے آٹا اٹھایا اور خود اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ گر کسی نے ظلم کیا ان کے بیٹے نے تو وہ فوراً انصاف کرتے۔ سب برابر تھے۔ قانون حضرت عمر کے لیے بھی وہی تھا جو کسی عام آدمی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مجوس غلام ابولالا نے فجر کی نماز میں خنجر مارا۔ انہوں نے زخمی حالت میں نماز مکمل کرائی اور بعد میں وفات پا گئے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ کیسے ایک سخت دشمن اللہ کے ہدایت کے بعد انصاف کا علمبردار بن گیا۔ ان کا قول تھا، اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مسلم رائٹس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔